أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ارکان اسلام پر کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے گا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں نماز کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان پھر کس بات کا؟ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں روزہ کو نہیں مانتا کہ روزہ فرض ہے میرے اوپر تو پھر وہ مسلمان کس چیز کا؟ تو اس پر ایک شخص ابن علی ہے، اس کی آئی ڈی کا نام ہے ابن علی۔ اس نے کہا کہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، باقی کوئی کمزور یا مضبوط مسلمان ہو سکتا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے کہ اللہ پاک نے مسلمان، یہودی، عیسائی اور زرتشت جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اس دنیا اور اگلے جہان میں کامیابی کی بشارت دی گئی ہے، جبکہ عقیدہ نبوت کا ذکر ہی نہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ نبی پاک و آل و اصحاب والا اسلام آگے پہنچاؤ، بنو امیہ و بنو عباس والا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے جو حدیث بیان کی تھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اندر ہی یہ 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو اس میں ہے، باقی باتیں چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودی، عیسائی، زرتشت جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نبوت کا ذکر بھی نہیں ہے تو وہ شخص اگر اچھے عمل کرتا ہے تو کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ماننے کا قرآن مجید میں کافی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دیا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر آیت کے اندر پوری وضاحت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی جگہوں پر ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا ذکر کیا ہے، صرف ایک جگہ پر بتایا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، جن تھا۔ اگر ایک جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بتاتا تو سمجھ ہی آتی ہے قرآن سے کہ اس کا تعلق فرشتوں سے تھا، لیکن اس کا تعلق فرشتوں سے نہیں تھا۔ تو ایک جگہ پر اگر وضاحت سے بات نہیں ہے، پورے قرآن کو آپ چھوڑ دیں گے اور ایک جگہ پر جہاں وضاحت نہیں ہے اسی بات کو لے لیں گے، اور فرض کیا آپ کی بات مان لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے کو کامیاب کہا ہے کہ نیک عمل کرے، اس میں یہودی عیسائی بھی آ گئے، تو پھر آپ امامت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امامت جو مانے وہ صحیح راہ پر نہیں ہے، وہ گمراہی پر ہے، امام معصوم ہے، نبیوں کی طرح ہے۔ تو نبوت کا ہی جب ذکر نہیں تو امامت پھر کہاں سے آ گئی؟ تو جو بھی شخص پھر نبوت کو نہیں مانتا، امامت کو نہیں مانتا، وہ بھی صحیح راہ پر ہے، نیک عمل کرتا رہے، صرف اللہ تعالیٰ کو مانے اور یوم آخرت کو مانے۔ اور قرآن مجید میں یہودیوں کو، عیسائیوں کو پھر کیوں برا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ مانتے تھے، یوم آخرت کو بھی مانتے تھے، اور تورات اور انجیل پر عمل کرتے ہوئے نیک اعمال بھی کرتے تھے۔ باقی کچھ باتوں میں کمزور ہونا، جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کہ کسی کا عمل کم ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، وہ تو الگ بات ہے، کمزور مسلمان ہوا، تو وہ بھی اسی طرح تھے، پھر ان کو برا کیوں کہا گیا ہے؟ بات تو یہ ہے نا کہ پھر ان کو برا کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، اور آپ کہتے ہیں کہ نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب نبوت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر امامت کی کیا ضرورت ہے؟ امامت تو پھر کوئی چیز ہے ہی نہیں، پھر امامت کی بات کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا، آل والا، اصحاب والا دین بیان کریں۔ بھئی ہم تو نبی والا دین بیان کرتے ہیں، اور آل، اصحاب یہ سب راوی ہیں، ہم نبی والا دین بیان کرتے ہیں۔ اور بنو امیہ اور بنو عباس والا، بنو امیہ اگر صحابہ میں سے ہیں تو وہ اصحاب والا دین ہوا، اور وہ راوی رسول ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنے والے ہیں۔ اور بنو عباس کون ہیں؟
وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ ہاں ان میں سے خراب لوگ بھی گزرے ہیں، اچھے بھی گزرے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ہیں تو اہل بیت میں سے۔ جو اچھے ہیں آپ ان کو بھی برا کہیں گے، تو پھر آپ نے اہل بیت کو بھی نکال دیا، تو پھر کہاں سے دین لیں گے؟ نہ صحابہ کو مانے، نہ اہل بیت کو مانے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور ان سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پہنچانے والا مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ خود اتھارٹی ہے۔ امامت ہم نہیں مانتے، نہ اس کا قرآن مجید میں کہیں پر کوئی ذرا سا ذکر ہے۔ نبوت کے بعد امامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن مجید میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نبوت نہ بھی مانو تو بھی کامیاب ہو، تو پھر امامت کہاں گئی؟ جب نبوت کے نہ ماننے سے بھی بندہ کامیاب ہے تو امامت کے نہ ماننے سے پھر آپ لوگوں کو غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ پھر کیوں کہتے ہیں کہ لوگوں نے، مسلمانوں نے اماموں کو چھوڑ دیا اور باقیوں کو مان لیا؟ ابھی جب امامت کی ضرورت ہی نہیں تھی، جب نبوت ہی اتنی اہم نہیں ہے تو امامت کیا چیز ہوئی؟ اگر کسی نے امام کو نہیں مانا، کسی اور کو خلیفہ بنا دیا، تو پھر کیا ہوا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ جب نبوت کے نام ماننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو امامت کے نام ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر تو امامت کوئی چیز ہے ہی نہیں اس لیول کی۔ جب نبوت کا لیول ہی آپ نے ختم کر دیا تو امامت کا کیا لیول بچتا ہے؟ پھر کیوں آل اصحاب والا دین بیان کرو؟ بھئی جب نبوت ہی کوئی چیز نہیں رہی تو آل اصحاب کیا بچے پھر؟ تو یہ بات جو آپ نے کی ہے یہ سراسر غلط ہے۔ نبوت کے بغیر کوئی دین نہیں چلتا، اور یہ دین ختم نبوت کے بعد صرف یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے اور اس دین پر چلا جائے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ کسی امام کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے تو محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہے تو اہل بیت اور صحابہ میں سے ان لوگوں کی ضرورت ہے جنہوں نے ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پہنچایا۔ وہ دین پہنچانے والے ہیں، لیکن دین کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صحابہ تک پہنچایا ہوا اور صحابہ سے پھر ہم تک پہنچایا ہوا، وہ دین اسلام ہے۔ اس پر ہی عمل کرنا چاہیے، اور نبوت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ارکان اسلام کا انکار کرنے والا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں کچھ باتوں پر اختلاف ہے، عمل میں کمی بیشی، وہ الگ بات ہے، لیکن انکار، سرے سے انکار کرنے والا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔